ہم کہتے ہیں ہماری اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ سے کوٹھی مانگی نہیں ملی، کار مانگی نہیں ملی، کاروبار مانگا نہیں ملا، میں نے اور بہت کچھ مانگا اللہ نے نہیں. مجھے ایک بندہ ملا، اب یقین کریں، سوچ دیکھیں، دماغ دیکھیں. اس نے کہا جی جتنے قبولیت کے اوقات تھے میں نے ان کو اپنا لیا. تہجد میں نے اپنا لی، یعنی اس کو بھی یوں سمجھے آزما لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کا جو وقت ہوتا ہے اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا. میں نے اس وقت میں بھی دعا کر لی پر اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی تھی. اب قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں قبولیت کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں قبولیت کا معنی یہ ہے کہ جو میں نے مانگا ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، وہ پوری نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، اللہ کی امداد نہیں ملی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نعبدو کی شرط پوری نہیں کرتے، نستعین کو پورا اللہ سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک لفظ کی ترتیب قیامت تک اپنی جگہ پر پرفیکٹ اور مکمل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پہلے نعبدو کا ذکر کیا، بعد میں نستعین کا ذکر کیا. عبادت کرو پھر استعانت کرو، پھر مدد طلب کرو، پھر آئے گی. اپنی جو اپنے تمہارے ذمے کام ہیں وہ پورے کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ عرش والا تو وہ عرش والا ہے، اللہ اکبر. عرش والا تو وہ عرش والا ہے جو اس کو اپنا ضامن بنا لے، اللہ تو اس کی بھی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے نا، ایک بندے نے کسی بندے سے جا کر قرض مانگا کہ یار مجھے قرض دے دو، میں تم کو فلاں وقت تک واپس کر دوں گا. اب وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. اس نے کہا بھائی کوئی ضامن لے اپنا. اس نے کہا میرا ضامن عرش والا ہے اور عرش والا ضامن کافی ہے. اس نے کہا کوئی گواہ؟ اس نے کہا میرا گواہ بھی اللہ ہی ہے. اب دیکھو جس کے سامنے اللہ کو گواہ پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کو ضامن پیش کیا جا رہا ہے، اب اس نے اللہ کی کتنی قدر کی ہے. اس نے 1000 دینار اس کو قرض دے دیا. اس نے کہا جاؤ تم نے ضامن اللہ کو بنایا، میں نے تم کو دے دیا. اب مقررہ وقت آ گیا، ان کے آپس میں درمیان میں کیا ہے، دریا کا سفر بنتا ہے. جب اس نے قرض لیا وہ کشتی میں، جہاز میں، کسی چیز میں بیٹھا چلا گیا. اب جب واپسی کا وقت آیا وہ قرض لینے والا اس کنارے پر کھڑا ہے اور قرض دینے والا اس کنارے پر کھڑا ہے. اب وہ اپنے طور پر قرض لینے کے لیے آیا ہوا ہے اور ادھر وہ اپنے طور پر اپنے وقت کو اللہ کی جو گواہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آیا. اس نے کہا اللہ مجھے کوئی سواری ملے، مجھے کوئی کشتی ملے، مجھے کوئی جہاز ملے، میں جاؤں اس بندے کو جا کر اپنا قرض واپس کروں. اب اللہ کا کرنا کیا ہے؟ کشتی نہیں ہے، وہاں پر کوئی سواری نہیں ہے سمندر پار کرنے کے لیے، دریا عبور کرنے کے لیے. وہ انتظار کرتا رہا. آخر کار اس نے ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار ڈالے اور ساتھ ایک خط لکھ دیا کہ مجھے سواری تو نہیں ملی تھی لیکن میں نے اپنے وعدے کے مطابق، چونکہ گواہ اللہ کو بنایا تھا، ضمانت اللہ کی تھی، میں نے اپنے وقت کے مطابق تمہارے پاس قرض اپنا بھیج دیا ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ خط میری طرف سے ہے. اب وہ جو قرض لینے والا ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. اس نے کہا آیا ہی نہیں، وہ شام ہو گئی ہے. اچھا چلو. اس نے پانی میں ایک تیرتی ہوئی لکڑی دیکھی. اس نے کہا اس کو لے جاتے ہیں گھر، جا کر اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے. جب گھر جا کر اس نے اس کو چیرا، اس میں سے 1000 دینار بھی نکلے اور خط بھی نکلا ہے.
اب کچھ دن گزرے، وہ بندہ دوبارہ قرض لے کر گیا. اس نے کہا پتہ نہیں اس کو ملے ہیں کہ نہیں ملے، میں تو اپنا وعدہ پورا کروں. اس نے کہا تم نے لکڑی بھیجی تھی؟ کہا بھیجی تھی. کہا خط تھا اس میں؟ کہا تھا. کہا 1000 دینار تھا؟ کہا تھا. اور تم نے گواہ اللہ کو بنایا تھا، تمہارا قرض مجھ کو مل گیا تھا. اللہ تو یہ ہے، اللہ تو یہ ہے، بندے کی اس طرح بھی مدد کرتا ہے، لیکن بندہ مدد کروانے والا ہو